السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ لے کر کے۔ حسینی غلاموں، یہ شہادت سن کر کے کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں بچے گی کہ جس سے آنسوؤں کے قطرے نہیں ٹپکیں گے۔ آئیے میں اپنے انداز میں حضرت علی اکبر کی شہادت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہارے عزم و ارادہ کی استقامت کو قدم قدم پہ شجاعت سلام کہتی ہے۔ ہوئی نصیب جو میدان کربلا میں تمہیں، وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے۔ اب وہ مرحلہ درپیش ہے کہ پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بے بسی و بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ 70 اعوان و انصار اور اعز و اقربا کی شہادت کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ دینے اور تڑپا دینے والا منظر تھا کہ سرور ریاض حسینی، گلے باغ مصطفیٰ، نور دیدہ مرتضیٰ، جان چمن مجتبیٰ، باپ کی ضعیفی کا سہارا، تمام گھر بھر کی آنکھ کا تارا، اہل بیت نبوت کا جگمگاتا چراغ، ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دیکھ کر تصویر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھوں میں بھر جاتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں عین شباب کا عالم ہے، کمر شکستہ باپ کے سامنے سراپا التجا بن کر عرض گزار ہے کہ بابا حضور، مجھے بھی اجازت مرحمت ہو، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم تو نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر ہو۔ میں کن آنکھوں سے اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتے اور مٹتے دیکھوں گا؟ میری آنکھوں کے نور تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس صرف میرے خون سے بجھے گی۔ شبیہ رسول نے دست بستہ عرض کی، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ چھوڑ جائیے، بلکہ بہشت بری میں جد امجد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بابا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیجئے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ کا لال صبر و استقامت کے ساتھ گزر گیا۔ فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ورنہ تم جیسے گوہر بے بہا کو کون خاک میں ملاتا ہے۔ اچھا بیٹا جاؤ۔ حسین نے بھی آج چھاتی مضبوط کر لی ہے، دیکھتا ہوں کہ آزمائش کی سل کتنی وزنی ہے۔ حسینوں کے حسین حضرت یوسف علیہ السلام کے محبوب و مطلوب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا وہ حسین فرزند ہم صورت محبوب خدا ان اشقیاء میں جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی واپس نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ اب دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کو سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا صبر دیکھیے۔
مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے اپنے بیٹے کو تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا اور فرمایا بیٹا جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام کہنا، میرے بابا علی مرتضیٰ اور میری امی جان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی تمام سیدہ بیویوں کو سلام کہا اور میدان کارزار کی طرف چلے۔ اس وقت امام پاک اور اہل بیت کی پاک بیویوں اور بچوں پر جو گزری یقیناً اس پر عرش الہی ہل گیا ہوگا۔ شاعر اس مقام پر کہتا ہے کہ چھوڑ کر روتا انہیں خیمے سے اکبر نکلے، پیچھے فرزند کے روتے ہوئے سرور نکلے، پورا جب حال سے ہم شکل پیمبر نکلے، مڑ کے تکتے تھے کہ خیمے سے نہ مادر نکلے، ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی، ٹکڑے ہوتا تھا جگر، چھاتی پھٹی جاتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں اور دشمن کو للکار کر کے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور بازوئے حیدر دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ، مگر کس کو ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و توا تھی کہ تنہا اس شیر کے سامنے آتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا اور ان کی برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور مثل سائقہ ان پر حملہ کیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا تھا دشمن پر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے، ایک ایک وار میں کئی سر گرا دیے، ادھر میمنے پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ادھر میسرے کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالی، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو لاشوں کے انبار لگا دیے، لاشوں کے پشتے لگا دیے، ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان رسالت کے گل شاداب کو پیاس کا غلبہ ہوا، گھوڑا مڑا کر کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ابا جان پیاس کے غلبے سے سخت بے تاب ہوں، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام حسین نے اپنے نور نظر کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنائے شہادت کو دیتے، دست شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا، فرمایا بیٹا اب تمہاری سیراوی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے، اور اس کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ بیٹا جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے، آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنائے شہادت فرزند نے امام پاک کی زبان مبارک کو چوسا تو انہیں فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت امام حسین نے اپنی انگوٹھی فرزند ارجمند کے منہ میں رکھ دی، شہزادہ انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور لشکر اعداء کے مقابل ہو کر کے صدا دی، حل من مبارزن حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے، یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے
بالمقابل ہو، آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوے شجاعت و بصالت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول و اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کے لالچ میں گلبستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل پیمبر پر نیزے کا وار کیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے کمال ہنرمندی سے اس کا وار روکا۔ اس کے سینے پر آپ نے فوراً ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی نیزے میں اس کا کام تمام ہو گیا، گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کی لاش کو رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے فوراً غصے سے پاگل ہو کر شہزادہ جمیل پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلہ آتشی بن کر شہزادہ امام پر ٹوٹ پڑا۔ لختے دل حسین نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملایا اور لشکر آدھا پر حیدر کرار کے شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو فرزند حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادہ حسین نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع کے سر پر تلوار سے ایک ایسا ضرب حیدری کا وار کیا کہ وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر کار ابن سعد نے حکم دے دیا کہ اس شیر کے مقابلے میں ایک ایک کر کے مت جاؤ، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ سب کو ختم کر دے گا، ایک بار بھی حملہ کر دو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ حضرت علی اکبر پر چاروں طرف سے نیزوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ حضرت امام حسین کا شہزادہ کمزوری محسوس کرنے لگا۔ آپ کے ہاتھ کا سست پڑنا تھا کہ چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں اور چمن فاطمہ زہرا کا یہ گل رنگی اپنے خون میں نہا گیا اور اپنے باپ کو پکارا، بابا جان میری خبر لو۔ حضرت امام حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ اس موقع پر شاعر کیا کہتا ہے؟ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جا کر صفوں کے پاس پکارے باشک و آہ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے اور اپنے شہزادے کا سر انور اپنی گود میں رکھا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولیں، عرض کی ابا جان میری آخری تمنا یہ تھی کہ جب میری روح میرے جسم سے پرواز کرے تو میرے بابا امام حسین کی گود میں میرا سر رکھا ہو، میری یہ آخری تمنا بھی پوری ہو گئی۔ شاعر اس مقام پر کہتا ہے، اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رکھے پدر،
سوکھی زباں دکھائی کے پیاسا ہوئے پدر، زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر، دو بار لی کر راہ کے کروٹ ادھر ادھر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگامہ ظہر تھا کہ لٹا گھر حسین کا، جب جانے بازو بیٹا آگوش پدر میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر کے فردوس بری پہنچا تو مظلوم کربلا نے لاش مبارک زمین کربلا پر رکھ دی اور فرمایا، اے میرے فرزند، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے لا رہے ہیں اور لاش کو لا کر کے خیمے کے قریب رکھ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت علی اکبر کی پھوپھی حضرت زینب آتی ہیں اور کہتی ہیں، شاعر کہتا ہے، اے میرے لمبے گیسو والے کدھر ہے تو، ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو، واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو، 18واں برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے۔ ماں شہر بانو آتی ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کے کہتی ہیں، شاعر کہتا ہے، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سرو سہی قد کو دیکھ لوں، مرتی ہوں اپنے سرو سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ حضرات، یہ تھی حضرت علی اکبر کی شہادت۔ السلام علیکم۔